بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعا ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اگر کوئی شخص یہ پڑھنا چاہے ربنا کی جگہ میں اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ، تو اس کی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ دونوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب چونکہ اس کے راوی حضرت انس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ آپ یہ دعا زیادہ مانگا کرتے تھے تو ان کی عادت بن گئی، انہوں نے معمول بنا لیا کیا کہ آپ جب دعا کا ارادہ کرتے تو آپ کوئی اور دعا مانگنے کی بجائے یہی دعا مانگ لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دنیا کا بھی ذکر ہے اور آخرت کا بھی ذکر ہے۔ اصل میں ایک ہے دعا کرنا، ایک ہے کہ دعا میں طوالت اختیار کرنا۔ آدمی کبھی کبھی تو طویل دعا مانگ لے، ورنہ عام مجمع میں عام حالات میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں دیکھی ہیں وہ بڑی مختصر سی دعائیں ہیں۔ تو میں نے یہی اندازہ لگایا ہے کہ دعا اللہ تعالی کے سامنے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی لمبی کرے، بلکہ اصل یہ چیز ہے کہ دعا جب کرے تو اخلاص کے ساتھ کرے، تڑپ کے آدمی دعا کرے، چاہے وہ دعا مختصری کیوں نہ ہو۔ اس نقطے کو میں مزید تھوڑا سا آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی دعائیں قرآن پاک میں ذکر کی ہیں۔ آپ غور کریں تو پیغمبروں کی دعائیں لمبی نہیں ہیں۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام نے جب دعا کی تو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، اور وہ دعا بڑی مختصر ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت ایوب علیہ السلام مشہور قول کے مطابق 18 سال بیمار رہے، مسلسل بیمار رہے۔ ہاں ایک بات آپ حضرات یہ یاد رکھ لیں، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، بعض کتابوں میں غلط لکھا ہوا ہے، ہمارے کچھ نعت خواں حضرات ہیں انہوں نے بھی پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا ہے، جو یہ لکھ دیتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور جب وہ کوئی کیڑا نیچے گرتا تھا تو اٹھا کر اس کو رکھتے تھے کہ میرے جسم کو اللہ نے تیری غذا بنایا ہے۔ یاد رکھیں کہ پیغمبر کو کوئی ایسی بیماری نہیں لگ سکتی جس سے لوگ نفرت کریں۔ 18 سال تک حضرت تکلیف میں رہے، اس کے بعد دعا کی، وہ دعا بھی اللہ نے دل میں ڈالی۔ دعا دیکھیں بڑی مختصر ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ آگے قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں تو لکھا ہوا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے پیغمبر کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ دعا مختصر ہے، طلب کے ساتھ ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا، جا رہے تھے کوہ طور پر، چرواہا جو ہے وہ دعا مانگ رہا تھا، رو بھی رہا تھا، حضرت کو ترس آیا تو درمیان کلام اللہ سے عرض کی، اے اللہ وہ چروایا مانگ رہا ہے اس کی دعا بھی قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام میں کب سے اس کی دعا قبول کر
لیتا, ہاتھ بھی اٹھاتا ہے, شکل بھی بناتا ہے, لیکن دعا کرتے ہوئے دل اس کا بکریوں میں لگا رہتا ہے, ادھر توجہ ہے, کوئی بکری بھاگ نہ جائے, ادھر نہ چلی جائے, ادھر نہ چلی جائے, دل اس کا میری طرف متوجہ ہو تو میں اس کی دعا کو قبول کروں گا. اس نقطے کو آج سمجھ لیں کہ دعا مختصر ہو لیکن ہو اخلاص کے ساتھ. آپ ذرا آگے چلیں, حضرت نے مچھلی میں یونس علیہ السلام نے کون سی لمبی چوڑی دعا کی تھی کہ اللہ نے فوراً فرمایا کہ آپ کی دعا قبول ہے, آپ باہر آ جائیں مچھلی کے پیٹ سے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت, مختصر ہے, لا الہ الا انت, کوئی معبود نہیں مگر تو ہی ہے, تیرے علاوہ تو کوئی معبود ہے نہیں, سبحانک, تو پاک ہے, انی کنت من الظالمین, جو قصور ہے میرا قصور ہے, تیرا تو کوئی قصور ہے ہی نہیں. اللہ نے کہا چل تو باہر آ جا بس. تو اب کتنی مختصر دعا ہے لیکن دل سے کی نا. آگے ذرا چلیں, تیسرے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے, بیوی بانج ہے, تو دعا لمبی چوڑی دعا کی ہے. ذرا الفاظ میں پڑھتا ہوں آپ دیکھیں. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اے میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑنا, تو سب سے بہتر ہماری وارث ہے, سب سے بہتر مالک ہے, مجھے اکیلا نہ چھوڑنا. اللہ نے کہا میں تجھے لڑکا عطا کروں گا. فوراً قبول فرماری دعا. تو اصل بات یہ ہے کہ دعا چاہے آپ تھوڑی سی لمبی کریں چاہے مختصر کریں, لیکن اصل یہ ہے کہ ہم دعا کریں پورے یقین کے ساتھ اور دعا کریں پوری توجہ کے ساتھ. تو یہ دعا بڑی جامع دعا ہے. کون سی؟ ربنا یہ آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بعض اوقات کوئی آدمی حضرت انس کے پاس آتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, حضرت میرے لیے دعا فرما. حضرت کہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ, یہ دعا کر, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ایک نے تو کہہ دیا حضرت میں نے دعا کا کہا تھا, آپ نے تو جلدی جلدی دعا ختم ہی کر دیا آپ نے. حضرت نے فرمایا جو دعا میں نے مختصر کی ہے اس میں میں نے چھوڑا کیا ہے؟ دنیا آخرت کی کون سی نعمت ہے جو میں نے مانگی نہیں ہے؟ اور اللہ کو یہ دعا اتنی پسند ہے کہ بہت زیادہ, حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ کعبۃ اللہ کے جو 4 کونے ہیں ان میں سے ایک کونے کا نام ہے رکن یمانی. تو طواف کرتے کرتے جب آپ رکن یمانی پر پہنچے تو اس وقت کیا ہے مسنون عمل کہ یہ دعا پڑھیں. کون سی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. 70,000 فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے کہ جو بندہ بھی یہ دعا یہ رکن یمانی کے پاس سے مانگے, گزرتے ہوئے مانگے, تو تم نے اس کی دعا پر آمین کہنی ہے. تو فرشتے آمین کہتے ہیں. اتنی مقبول دعا ہے یہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جامع ترین دعا ہے, یہ جوامع ادعیہ میں سے ہے, ماثور ادعیہ میں سے ہے اور منقول میں سے ہے. جب اللہ کو پسند ہے اور اللہ کے نبی کو پسند ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور آپ حضرات کو آتی بھی ہے, اس لیے آج میں نے اس کا ذکر کیا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے توحید والے بزرگ تھے. وہ ان لوگوں سے تو ضرور پوچھیں گے جو ان کے نام کی 11ویں بانٹتے ہیں, وہ پوچھیں گے میں نے کب کہا تھا. کوئی بوڑھیا کا قصہ بنا رہا ہے, کوئی بیڑی کو کنارے لگانے کا قصہ بنا رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی آسمان پر اڑ کر جانے کا روحوں کا تھیلا زبردستی اسرائیل سے کھینچنے کے قصے بنا رہا ہے. کیا بس ڈھگوسلے گھڑے ہوئے ہیں. اصل ان کی کتابیں پڑھو تو آپ کو پتہ چلے حضرت توحید والے تھے. ان کا میں ایک قول آپ کو سناتا ہوں, وہ میں نے جو اصل کتاب ہے وہ میں نے پڑھی حضرت کی. حضرت ارشاد فرماتے ہیں میں کسی بھی انسان پر بھروسہ نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں انسان ہوں, میں کمزور ہوں. میں جس پر بھی بھروسہ کروں گا وہ بھی انسان ہے اور وہ بھی کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور پیدا ہوا ہے. میں بھروسہ صرف اللہ پر کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سب سے طاقتور ہے. تو کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ پر. توکل. یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں ان بزرگوں کی صحیح تعلیمات کیا ہیں ان کو سمجھو. بزرگوں کی عزت کرو لیکن خدا کے برابر تو نہ بناؤ. میں یہ عرض کرتا ہوں تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ہر مجلس کا جب اختتام ہوتا ساری گفتگو فرما لیتے تو آخری اختتامی حضرت کی جو دعا آپ کے منہ مبارک سے نکلتی تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو دیکھو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی کیسے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. اور یہ بوڑھا بوڑھی کیسے مانگتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی سے؟ اب ان کو کون سمجھے؟
سمجھائے بلا. سارے اللہ والے اللہ سے مانگتے آئے ہیں، جو مشکل پیش آئی ہے اللہ سے مانگا ہے انہوں نے. پتہ نہیں کہاں سے یہ مخلوق کو یہ راستہ دکھا دیا گیا ہے کہ آپ ان سے مانگیں، آپ کے کام ادھر ہوں گے، آپ سر ادھر جھکائیں. حالانکہ پیشانی ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، قیام ہے، نماز ہے، صدقہ خیرات ہے، قربانی ہے، یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے. تو بہرحال یہ دعا بہت پسندیدہ دعا ہے، اس لیے اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، علمنی دعان ادعو بہ فی صلاۃ، آپ مجھے کوئی ایسی دعا تو سکھائیں جو میں نماز کے اندر مانگا کروں. اب وہ اندر بھی مانگ سکتے ہیں، باہر بھی مانگ سکتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے صدیق اگر تو کہتا ہے تو چل میں تجھے دعا سکھا دیتا ہوں، یہ دعا تو مانگا کر. کون سی دعا؟ دعائے صدیق سن لو جو بخاری مسلم نے دونوں نے نقل کی ہے. قال قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ترجمہ اس کا یہ ہے، اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی بخش نہیں سکتا. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، میری بخشش فرما، ایسی بخشش جو تیری طرف سے ہو. وارحمنی، تو میرے اوپر رحم بھی فرما. انک انت الغفور الرحیم، اس لیے کہ تو بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے، تو بہت رحم کرنے والا ہے. تو حضرت صدیق اکبر یہ دعا پڑھا کرتے تھے. کاش ہمیں موقع ملتا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو یاد کرتے، وہ صحابہ کو جو آپ نے سکھائی ہیں دعائیں، وہ دعائیں یاد کرتے. ہم تو جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر آج تک میرا خیال ہے نماز میں ایک ہی دعا مانگتے ہیں ہم. وہ کون سی؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ سے شروع کرتے ہیں، ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی. وہ ٹھیک ہے، وہ دعا ہم منع نہیں کرتے، وہ بھی پڑھیں. کبھی کبھی تھوڑا سا نماز کو لمبا کر دیں اور یہ دعا بھی نماز کے اندر پڑھ لیں. کون سی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا وہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر. اچھا آج ایک مسئلہ تو ذہن میں رکھ لیں، چاہے آپ مزید یاد کریں یا نہ کریں، یہ ذہن میں رکھ لیں کیا کہ نماز کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا نہیں بلکہ کئی دعائیں مانگا کرتے تھے. کبھی کبھی بدل کے بھی دعائیں پڑھا کرتے تھے. چونکہ ہم اجمی لوگ ہیں، جب سے پیدا ہوئے تو کون سی ایک ہی دعا ہم پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. یہ دعا ٹھیک ہے، اس کو پڑھ لیا کرو، لیکن کبھی کبھی یہ دعائیں بھی شامل کیا کرو. کبھی کبھی دعا میں وہ نماز کے اندر وہ بھی پڑھ لیا کرو، ربنا ظلمنا انفسنا، وہ بھی پڑھ لیا کرو. کبھی کبھی یہ بھی نماز کے اندر پڑھنا جائز ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بھی پڑھ لیا کرو. دو سجدوں کے درمیان میں ایک تو لمبی دعا ہے، یہ ایک مختصر بھی ہے. اگر امام یا جس طرح آج کل تراویح ہے اور وقفہ درمیان میں زیادہ ہمیں نہیں ملتا تو کوئی آدمی ایک سجدے سے اٹھ کر دوسرے سجدے سے پہلے 2 مرتبہ کر لے، وہ بھی حدیث میں موجود ہے. کیا؟ رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہ اکبر. یہ بھی مسنون عمل ہے. ایک تو ہے کہ 5 جملے ہیں وہ لمبے ہیں، لیکن ایک مختصر ہے. کون کون سے؟ 2 سجدوں کے درمیان میں کیا پڑھنا؟ رب اغفر لی رب اغفر لی. یہ 2 سجدوں کے درمیان میں جو جلسہ ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں، جو ہم بیٹھتے ہیں اس کے درمیان میں بھی ہم یہ پڑھ سکتے ہیں. یہ وہ دعائیں ہیں، ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.